اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی مشرکین اور اہل کتاب یعنی یہودیوں وغیرہ کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی شکل میں کتاب اور وحی مجھ پر نازل کی جا رہی ہے، تو وہ اس بات کو سننے کے بعد بطور اناد اور حسد کے اور جلن کے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب آپ رسول ہیں تو اللہ تعالی براہ راست یعنی بغیر کسی واسطے کے آ کر ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا اللہ تعالی اپنی طرف سے آپ کے پیغمبر اور رسول ہونے کی کوئی دلیل کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتے، مثلا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا یا آپ کوئی ایسا معجزہ یا کوئی ایسی نشانی لے کر آتے جس سے ہم سمجھتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اور یہ جو بات اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں اور اس بات کو یہ بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیے، لوگوں کا اس طرح کہنا، اس طرح کے اعتراض اور اشکال کرنا یہ کوئی نیا کام اور نئی بات نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے آپ سے پہلے انبیاء کرام کو نہیں مانا، ان کی تصدیق نہیں کی، ان کی رسالت کو اور نبوت کو، ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، تو قبول نہ کرنے کے لیے انہوں نے اسی طرح کے بہانے اور اسی طرح کے ہیلے اختیار کیے ہیں۔ یہ زبان انہی کی زبان بول رہے ہیں، یہ بات انہی کی بات نقل کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ اداس اور غمگین نہ ہو۔ جن لوگوں کو ماننا ہوتا ہے، جن کو قبول کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ کی ایک نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے، جاننے والے، سمجھنے والے اور ماننے والے کے لیے ایک نشانی بھی کافی ہو جاتی ہے، اور جس کو ماننا ہی نہیں ہوتا، جنہوں نے قسم ہی کھا رکھی ہو، ان کے لیے لاکھ ہزار نعمتیں اور نشانیاں اور ثبوت دلائل اور شواہد ہوں، وہ پھر بھی نہیں ماننے کی۔ ماننا نہ ماننا ان کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، جن میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ ہے، قائم ہے اور دائم ہے، اور اس معجزے کے لیے پوری دنیا اور دنیا کے تمام لوگوں سے یہ اعلان ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو، لیکن نہ کوئی آیا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ اور اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ نصیحت ملتی ہے کہ کسی غلط بات کی نقل کرنا بھی غلط ہے۔ جیسے کفار اور مشرکین نے ایک غلط اعتراض اٹھایا، آدمی دوسری بات سے دوسرے کی بات جو سرے سے غلط ہو اسی کو نقل کرے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کم عقلی یا بے عقلی کی دلیل ہے۔ بات وہ ہوتی ہے جو دل کو لگے، من کو لگے، جس کو عقل و نقل تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہی کلام ہے جو ہر اعتبار سے کھرا،
ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔